بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کی 72 نشانیاں۔ قیامت ایک خوفناک حقیقت ہے۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ یہ ایک دن ہے جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو لوگوں کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ظاہر کریں گی۔ یہ نشانیاں بہت ہی خوفناک ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق آپ کو معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے علم ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تاریخ اور مستقبل کے حوالے سے بہت سے ایسے مناظر پیش کیے ہیں جن پر اگر غور و فکر کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے اور بلا شبہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ابھی تاریخ اور مستقبل کے تنازع میں جب کچھ تجزیہ نگاروں نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق کی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن کریم کی 14 صدیوں پہلے بتائی گئی باتوں میں سے جب کسی بات کو جھٹلا نہ سکے تو ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزہ نکل کر پیش ہو گیا جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسی حقیقت پر مبنی کتاب لکھنا چاہے تو وہ نہیں لکھ سکتا۔ یہی قرآن مجید کا امتیاز اور کمال ہے۔ لہٰذا انہی حقیقی مناظر میں سے ایک منظر قیامت کا ہے کہ قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے، قبروں کو کھولا جائے گا اور اگلے پچھلے تمام جو لوگ ہیں وہ بیک وقت جمع کیے جائیں گے، اور یعنی اس کائنات کا خاتمہ۔ اور اللہ عز و جل نے قیامت کے منظر کو قلم بند کرتے ہوئے قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا ہے: اور جب قیامت واضح ہو جائے گی، اسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لیے نہ ہوگی۔ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والی جب زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر مکمل طور پر غبار بن کر روئی کی طرح یہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے لگیں گے۔ دیکھیں، قیامت جو ہے وہ ایک دن آنی ہے اور ضرور آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں جو ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ واضح ہونے لگ جائیں گی، وہ پیش آنے لگ جائیں گی۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ عجب بات نہیں لگے گی، آپ کو سمجھنے میں عجب نہیں لگے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب نماز کو کافر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا فاسق، فاجر یا بدکار ہو لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں وہ خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لینے پر یہ ٹوٹ پڑیں گے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے، جیسے دبئی میں اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور آج سعودی عرب میں بھی جدہ میں بڑی بلڈنگیں بننے لگی ہیں۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ نمبر 8، قطع طلقی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے۔ نمبر 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا، یعنی کہ لوگ جھوٹ کو اتنا سمجھیں گے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگ جائیں گے۔ نمبر 11، لباس ریشم کا پہننا شروع کر دیا جائے گا۔ نمبر 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 13، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 14، ناگہانی موت
عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی کہ جس کا پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب وہ مر گیا ہے۔ نمبر 15، خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا۔ نمبر 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ وہ خائن ہے۔ نمبر 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 18، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ نمبر 19، تہمت داری عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ نمبر 20، بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی۔ نمبر 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، یعنی کہ اولاد کم لوگ پسند کرتے ہیں کہ تھوڑی ہو۔ نمبر 22، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نمبر 23، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی کہ شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ نمبر 24، امیر اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی کہ جو سربراہ حکومت اور اس کے عوان ہوں گے، وہ وزراء جو ہوں گے وہ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 25، امین خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 26، سردار ظلم پیشہ ہو جائیں گے۔ نمبر 27، عالم اور قاری جو ہیں وہ بدکار ہوں گے، یعنی کہ عالم بھی ہوں گے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کو پڑھاتے بھی ہوں گے، مگر بدکار ہوں گے، استغفر اللہ۔ نمبر 28، لوگ جانوروں کی کھالوں سے لباس بنائیں گے۔ نمبر 29، مگر ان کے دل مردہ ہوں گے، یعنی کہ مردہ کی طرح وہ ان کے مردہ سے بھی زیادہ ان کے پاس سے بدبو آ رہی ہوگی، یعنی جو لوگ ہیں جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے جب وہ لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردہ ہوں گے اور ان کے پاس سے بدبو آ رہی ہوگی۔ نمبر 23، اور وہ الوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ نمبر 31، سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32، چاندی کی مانگ ہوگی۔ نمبر 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 34، امن کم ہو جائے گا۔ نمبر 35، قرآن کریم کے جو نسخے ہیں ان کو آراستہ کیا جائے گا، مطلب ان پر نقش و نگار بنانا لوگ شروع کر دیں گے۔ نمبر 36، مسجدوں میں نقش و نگار جو بنائے جائیں گے۔ نمبر 37، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے۔ نمبر 38، لیکن دل ان کے ویران ہوں گے۔ نمبر 39، شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 40، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ نمبر 41، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ بیٹی ماں پر حکمرانی کرنے لگے گی اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے۔ نمبر 42، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبتی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچ درجے کے سمجھے جائیں گے وہ سربراہ بن کے حکومت کرنے لگیں گے۔ نمبر 43، تجارت میں عورت مرد کے برابر شراکت کرنے لگے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 44، مرد عورتوں کی نکالی کرنے لگیں گے۔ نمبر 45، عورتیں مردوں کی نکالی کرنے لگیں گی، یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور جو عورتیں ہوں گی وہ مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ اور آج دیکھ لیں ایسا ہی ہو رہا ہے، نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ نمبر 46، غیر خدا کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی یا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ جو ہیں وہ چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، یعنی کہ تیرے سر کی قسم یا فلاں چیز کی قسم، دوسری چیزوں کی قسمیں کھانے لگ جائیں گے۔ نمبر 47، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی قسم کھانے کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لفظ اس میں بھی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ تو یہ کام کرتے بھی ہیں لیکن اس وقت مسلمان بھی جو ہیں وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 48،
صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رستے میں کہیں سے گزر ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کیا جائے گا۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، خاص طور پر اس وقت جب تم رستے میں اکا دکا لوگوں سے گزر ہو، اکا دکا لوگوں کو دیکھو، ان سے گزرو تو اس وقت تم لوگ سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ لیکن اگر آنے جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو سلام کرنے کی وجہ سے آپ کے کام میں جو خلل آنے کا اندیشہ ہے تو پھر بے شک سلام نہ کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس گزرتے ہوئے ایک دو لوگ ہوں، اکا دکا لوگ ہوں تو ان کو آپ سلام ضرور کریں۔ سلام کا رواج جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 49، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، یعنی کہ شرعی علم جو ہے وہ دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ڈگری مل جائے، ملازمت مل جائے، پیسے مل جائیں، عزت اور شہرت مل جائے، اور جس مقصد کے لیے پھر دین کا جو علم ہے وہ پڑھا جائے گا۔ نمبر 50، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ نمبر 51، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد جو ہے وہ قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو جو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس سے اپنی جائیدادیں بنا لی جائیں گی۔ نمبر 42، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی کو امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو لوٹ کا مال ہے، اس سے حاصل کر لو جتنا بھی حاصل کرنا ہے۔ نمبر 53، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 54، سب سے جو ذلیل آدمی ہے اس کو قوم کا لیڈر اور قائد بنایا جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ ذلیل ہے، جو سب سے زیادہ بخیل شخص ہے، اس کو قوم کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنا قائد، اپنا ہیرو، اپنا سربراہ، اس کو حکومت کا حکمران بنایا جائے گا۔ نمبر 55 جو ہے وہ آدمی اپنے باپ کی جو ہے وہ نافرمانی کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 56، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 57، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 58، بیوی کی اطاعت کی جائے گی۔ نمبر 59، بدکاریوں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ نمبر 60، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ نمبر 61، گانے بجانے کی اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جانے لگ جائے گا اور ان کی زیادہ محفلیں قائم ہوئیں گی۔ نمبر 62، سرے راہ شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 62، سرے راہ شراب پی جائے گی۔ نمبر 63، ظلم کو فخریہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 64، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالت میں انصاف فروخت ہوگا، اپنے آپ کسی غریب کو انصاف نہیں ملے گا، جس کے پاس پیسہ ہوگا لوگ پیسے دیکھ کے انصاف کو خریدیں گے۔ نمبر 65، پولیس جو ہے وہ کثرت مقدار میں ہوگی لیکن لوگوں کے مال و دولت کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ نمبر 66، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کے ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی کہ موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے سے ترنم کا خط اور جو ہے وہ مزہ حاصل ہو۔ قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے کے ذریعے سے اجر و ثواب حاصل نہیں کیا جائے گا بلکہ قرآن کو نغمے کی ترنم میں پڑھا جائے گا۔ نمبر 57، درندوں کی کھال کا استعمال کیا جانے لگ جائے گا۔ نمبر 68، امت کے جو آخری لوگ ہوں گے اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تنقید کرتے ہوئے وہ یہ کہیں گے کہ ان کی جو فلاں بات ہے وہ غلط ہے، فلاں ان کا جو طریقہ ہے انہوں نے اختیار کیا تھا وہ غلط ہے۔ چنانچہ آج بھی بڑی جو مخلوق جو ہے وہ صحابہ اکرام کے جو ان کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور آج یہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط ان لوگوں کو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔
نمبر 69 یا تو تم لوگوں پر پھر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی، نمبر 70 یا زلزلے آ جائیں گے، نمبر 71 یا لوگوں کی جو ہے صورتیں بدل جائیں گی، جیسے قوم داؤد کا ہوا تھا، ان کو بندر بنا دیا جائے گا، ان پر ظلم اتنے یہ جو لوگ جب الٹ پلٹ باتیں کریں گے، وہ غلط دین کی شکل اختیار کر لیں گے، غلط جو ہیں وہ طریقے اپنا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ نمبر 72 یا آسمان سے اللہ تعالیٰ ان پہ پتھر بسائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ اب آپ ان علامتوں میں ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ صادق بنتی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو عذاب ہم پر یہ مسلط ہے در حقیقت انہی بدعمالیوں کا جو نتیجہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اس کے بارے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں۔ میرے چینل ماہن اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔